أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. میرے بھائیوں، اب میری طبیعت اچھی رہتی نہیں ہے اور رات بھی کافی ہو چکی ہے. آپ لوگوں کی خواہش تو ہے مگر یہاں میری طبیعت کا حال ٹھیک نہیں. یوں بولنے کے لیے تو بہت ساری باتیں بولی جاتی ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، دینی مذہبی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. ابھی ایک پروگرام کے تحت آج کے اس محفل میں آپ لوگوں کا اگر اصرار ہے تو چند باتیں ہم بیان کر رہے ہیں اور غور سے ان باتوں پر آپ حضرات سماعت فرمائیں. پڑھیے درود پاک. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارا کلچر بہت ہی ناگفتہ ہو چکا ہے. یوں کہنے کو تو ہم مسلمان ضرور کہلاتے ہیں کہ مسلمان تو ہیں، لیکن اسلامی تقاضے، اسلامی مزاج، اسلامی طبیعت ہمارے اندر نہیں. یوں تو ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، خدا ہی جانے کہ وہ نماز خدا کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر پاتی ہے کہ نہیں. اور نہ جانے جتنے بھی اچھے اعمال ہوتے ہیں، جن کو جو میسر ہوتا ہے وہ اعمال بجا لاتے ہیں، مگر یہ کہ اب وہ اعمال ہمارے خدا کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر پاتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں کر سکتے. جو مالک و مولا ہے اس کی مرضی. ہمارا کام جو ہے ہم کو کرنا ہے، لیکن وہ مالک ہے، وہ چاہے تو ایک عابد و زاہد کو جہنم پہنچا دے اور وہ چاہے تو ایک فاسق و فاجر کو جنت المعلی عطا فرما دے. اس کے اوپر کوئی چلو چلا کرنے کا کوئی کسی کو حق نہیں پہنچتا. آج ہم چند اعمال پر ناز کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واعظ فرماتے تھے اور آپ کے مواعظ جو کچھ واعظ میں آپ فرماتے تھے اس وقت کے لوگوں نے ان کو بے عین ہی قلم بند کر لیا اور آپ کے مواعظ کتابوں میں ملتے ہیں، قلم بند ہیں. آپ نے ایک دفعہ خطبے میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ایک انسان کو صحیح انسان بننے کے لیے 10 خصلتیں اپنانے کی ضرورت ہے. کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ کرنے میں احتیاط برتو کہ وعدہ اگر تم کو پورا کرنا نہیں ہے تو وعدہ مت کرو. حدیث پاک میں آیا ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانی 3 باتیں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو اس میں جھوٹی بات بھی شامل کر دیتا ہے. وہ اذا وعد اخلف، اور جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ وفا نہیں کرتا، وعدے کے مطابق عمل نہیں کرتا. وہ عزت تمنا خانہ، اور جب ان کو کوئی چیز امانت کے طور پر دی جائے تو وہ اس امانت کو برقرار نہیں رکھتا، خیانت کر بیٹھتا ہے.
یہ 3 باتیں منافق کی نشانی بتائی گئی ہیں، اور جانتے ہی ہیں کہ منافق کی سزا بہت بڑی ہے، منافق کے لیے بہت بڑی سزا ہے، اور یہ منافق کی علامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی حاضر تھے۔ اسی مجمع صحابہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل مفلس، تم لوگ بتاؤ مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ مفلس کے معنی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو، بالکل کنگال ہو، ایک پیسہ بھی اس کی جیب میں نہ ہو۔ یہ عام طور پر لوگ مفلس کا یہی معنی سمجھتے ہیں، اس کو اردو میں کنگال بولتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من مفلس، تم لوگ مفلس کن کو سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ تو اچھی کنگال ہی کو مفلس سمجھتے ہیں، مگر سرکار کے پوچھنے کا منشا کچھ اور ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول ہی بتائیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میری مراد مفلس سے ایک خاص قسم کے کا آدمی مراد ہے، یعنی قیامت کے دن وہ آدمی جب نام اعمال جہاں وزن کیے جائیں گے، میزان عمل جہاں کھڑی ہوگی اور حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا، تو وہ شخص پیش ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرشتوں اس کے نام اعمال سامنے رکھو۔ تو فرشتے نام اعمال جو سامنے رکھیں گے تو نیکیوں کے اعمال اتنے زیادہ ہوں گے، پہاڑ برابر اس کا دفتر، ان نیکیوں کا دفتر پہاڑ کے برابر ہوگا، اور برائی بہت مختصر، 1-2 پڑھنے کی برائی۔ تو وہ شخص دل ہی دل میں خوش ہوگا کہ دیکھو میری نیکیاں جب اتنی ہیں تو ابھی فوراً ہی اللہ کی طرف سے مجھے جنت کا پروانہ مل جائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرشتوں ان کو جنت میں پہنچا دو۔ تو دل ہی دل میں خوش ہوگا، مگر اس کے بعد ارشاد الہی ہوگا، فرشتوں برائی کا دفتر بھی پیش کرو۔ جب برائی کا دفتر پیش کیا جائے گا تو پہلے ہی پڑھنے میں ایک برائی ملے گی کہ اس نے ناحق کسی کو گالی دی ہوگی۔ تب کسی کو اس نے گالی دی تو اس کو بھی بلایا جائے گا جس کو بھی گالی دی گئی، کہا کہ تم اس کو معاف کرو گے؟ کہا کہ نہیں، میں معاف نہیں کرتا۔ کہا کہ اس کی ساری نمازیں لے لو، معاف کر دو، ان کے سارے روزے لے لو، معاف کر دو، زکوٰۃ و خیرات جو کچھ بھی انہوں نے کیے ہیں ان کو بھی لے لو، معاف کر دو۔ وہ کسی قیمت پر معاف نہیں کرے گا۔ تہجد ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، یہ ساری نیکیاں جو ان کی پہاڑ کے برابر تھی وہ دی جائیں گی، مگر اس کے باوجود بھی وہ شخص معاف نہیں کرے گا جس شخص کو کہ اس نے ناحق گالی دی ہوگی۔ تو اب حکم الہی ہوگا کہ فرشتوں جب جس کو گالی دی ہے اس نے معاف نہیں کیا، تو ایک صورت اور بھی ہے کہ اس کی برائی اس کے نام اعمال میں شامل کر دو اور اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو سرکار دو عالم ارشاد فرماتے اس سے بڑا مفلس اور کنگال کون ہوگا کہ یہ ساری اچھائیاں نیکیاں انہوں نے کی، عبادت کی، ریاضت کی، تسبیح و تحلیل کی، تہجد کی نمازیں پڑھی، یہ سارے اعمال ان کے عقادت چلے جائیں گے، تو اس سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ تو مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کسی مومن کو اگر ناحق گالی دے دے گا تو قیامت کے دن اس کا حشر بہت بڑا ہوگا، وہ چاہے کتنے ہی بڑا جناب والا عابد و زاہد ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہے مفلس۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے، وہاں پر ابو بکر صدیق بھی تھے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق آپ لوگ جانتے ہیں، خطبہ میں سنتے ہوں گے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق،
یعنی انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ابوبکر صدیق ہے، وہ موجود ہیں اور سرکار بھی وہاں تشریف فرما ہے۔ ایک شخص ناحق گالی دے رہا ہے حضرت صدیق اکبر کو، بےہودہ گالیاں بک رہا ہے، سرکار تشریف فرما ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی برداشت کیے جا رہے ہیں، لیکن برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جو حضرت صدیق اکبر کے لیے وہ اس گالی دینے والے کی گالیاں ناقابل برداشت ہوئی، تو صرف اتنی بات حضرت صدیق اکبر نے اس گالی دینے والے سے فرمائی کہ میں نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے کہ مجھے تم اتنی گالیاں دے رہے ہو؟ تو اتنا کہنا تھا کہ سرکار دو عالم مسجد سے اٹھ کھڑے ہوئے اور روانہ ہو گئے۔ صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ، جب تک وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا تو آپ تشریف فرما تھے، اور میں نے اتنی سی بات کہہ دی کہ میں نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے کہ تم مجھے گالی دے رہے ہو، تو اب آپ اٹھ کے جا رہے ہیں، آپ یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں، یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب تک وہ تم کو گالیاں دے رہا تھا تو اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر تھے، وہ فرشتے گالی دینے والے کے اوپر لعنت بھیجتے تھے اور تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے تھے۔ جب تک کہ تم نے صبر سے کام لیا اور کچھ بھی اپنی زبان سے نہیں کہا تو فرشتے اس گالی دینے والے پر لعنت بھیج رہے تھے اور تمہارے لیے دعائیں رحمت کر رہے تھے۔ لیکن جب تم نے اتنی سی بات کہہ دی تو اب وہ فرشتے جانے لگے تو میں بھی جانے لگا۔ اب ذرا غور فرمائیے، تو اگر ایک انسان کسی کو گالی ناحق دے دے تو اس ناحق گالی دینے والے کا انجام جو بھی ہوگا، لیکن اگر گالی کھانے والا اگر صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر عظیم قیامت کے دن رکھتا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت محبوب الہی شیخ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ ہے، وہاں تو صبح سے شام اور رات تک لنگر ہی لنگر چلتا تھا، نہ جانے کتنے لوگ آتے تھے، کھا پی کے جاتے تھے۔ لیکن ایک پڑوسی تھا حضرت کی خانقاہ کا، خانقاہ کے قریب ایک پڑوسی رہتا تھا۔ اس پڑوسی کو حضرت محبوب الہی سے بڑی دشمنی تھی، نفرت تھی۔ تو ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ جب صبح کو وہ بیدار ہوتا تھا، جب منہ دھونے کے لیے بیٹھتا تھا تو منہ دھونے سے پہلے وہ حضرت محبوب الہی کی شان میں بہت ہی گندی گندی گالیاں بکتا تھا، بہت ہی گندی گندی وہ گالیاں بکتا تھا۔ لیکن حضرت محبوب الہی کا حکم تھا خانقاہ کے کارندوں پر اور خانقاہ کو مطلب یہ کہ کاموں کو انجام دینے والے جو تھے ان پر، کہ خبردار کوئی بھی ان کو کچھ نہ کہے، کوئی بھی ان کو کچھ نہ کہے۔ تو اب یہ حکم تھا تو اس لیے کارندے بھی خاموش رہتے تھے، صبر سے کام لیتے تھے۔ لیکن حضرت محبوب الہی کا حکم تھا کہ جس دن خانقاہ میں اچھا کھانا پکے تو سب سے پہلے میرے اس پڑوسی کے یہاں بھیج دینا، اس میں سے جو مجھے گالیاں دے رہا ہے، جو مجھے گالیاں دے رہا ہے پہلے ان کے یہاں بھیج دینا، تب اور لوگوں کو کھلانا۔ چنانچہ اسی پر عمل ہوتا رہا اور وہ گالیاں دیتا چلا رہا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب وہ صبح معمول کے مطابق بیدار ہو کر منہ دھونے کے لیے بیٹھا تو پھر گالیاں بکنے لگا حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں، ان کی شان میں۔ تو ان کی جو بیگم تھی ان کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی۔ بیگم نے ان کو غیرت دلایا کہ ایسا اچھا کھانا تم کو اپنے گھر بھی نصیب نہیں جو کھانا کہ وہ بھیجتے ہیں تم کو، اور پھر تم ان کو گالیاں دیتے ہو، تمہاری غیرت کہاں پر گئی ہے؟ تو اس کے زمین میں یہ بات اثر کر گئی، دل میں یہ بات اتر گئی، تو دل نے ملامت کیا
बीवी की बात उनको तो मौसर हो गई बीवी की बात। तो अब वो वहाँ से मुंह धो करके उठा तो गया नहाने धोने के लिए। अब गौर से सुनिएगा इस वाक़े को। नहा धो करके और साफ कपड़ा पहन करके अब हज़रत महबूब इलाही की खानकाह में वो पहुँचा। तो हज़रत महबूब इलाही एक जगह तशरीफ़ फरमा थे, सामना हुआ तो मुस्कुराकर हज़रत महबूब इलाही ने उस शख्स से पूछा कि मियाँ देखो आज तुम कैसे आ गए, आज तुम्हारा आना कैसे हो गया, गौर फरमाइएगा। क्या कि मैंने आपको बहुत दुखाया है, बहुत सताया है, बहुत सी मैंने गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। आज मेरा ज़मीर ने मुझको मलामत की तो मैं हाजिर हो गया हूँ, आप मुझे अपनी ग़ुलामी में दाखिल कर लीजिए, यानी मुरीद कर लीजिए। तो हज़रत ने फरमाया ठीक, आ जाओ। उनको मुरीद कर लिया। अब ये मुरीद होकर माफ़ी उफ़ी मांग कर तो अपने घर की तरफ रवाना हुआ। तो आपने खुदाम को बुलाकर फरमाया कि अब जो खानका में अच्छा अच्छा खाना बनता था और मेरा हुक्म था कि मेरे इस पड़ोसी के यहाँ भेज देना, तो अब से मत भेजना। अब से घर का जो उम्दा खाना बने तो उस मेरे पड़ोसी के यहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है, मत भेजना। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि कल तक गालियाँ दे रहा था तो अच्छे अच्छे खाने भेजने की हिदायत थी, आज वो जब गुलामी में आ गया, मुरीद हो गया, तब तो और ज़्यादा उनके ऊपर मेहरबानी होनी चाहिए। मगर यहाँ तो अजीब व गरीब बात है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। ये इश्क के दीवाने की चालें बड़ी उल्टी होती हैं। फरमाया कि देखो जब वो मुझे गालियाँ देता था तो वो उसका हम पर एहसान था, उसका हम पर एहसान इस बात का था कि फरिश्ते हमारे लिए दुआए रहमत करते थे उनकी गाली की वजह से और उन पर लानत भेजते थे। लेकिन अब जब मुरीद होकर के वो चला गया तो अब तो कोई उनका एहसान तो नहीं, न तो फरिश्ते अब है ना उनकी गाली के नतीजे में हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे, दुआए रहमत करेंगे। तो हम तो इसलिए खाना भेजते थे कि उसकी गाली से फरिश्तों की दुआए रहमत हमको हासिल होती थी। तो ये एक एहसान था उसका, जिस एहसान का बदला हम खाना भेज करके अदा करते थे। अब वो मुरीद होकर गया है तो गाली देगा नहीं, तो अब किस चीज़ का एहसान है कि मैं उनके यहाँ खाना भेजूँ। मेरे भाइयों बुजुर्गों, इससे सबक लेना चाहिए कि आज अगर किसी ने किसी को गाली दे दी तो वो फौरन जनाब वाला आपे से बाहर हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ये उनके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है और न जाने क्या क्या हरकतें कर बैठता है। ये तो दिन रात का मुशाहिदा भी है और सामने आती भी बातें हैं। तो देखिए इस्लाम में हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशत मुबारक इसीलिए हुई। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बुइस्तु लिउतिम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं तो इसलिए दुनिया में भेजा गया हूँ कि लोगों मैं तुमको बुलंदी अखलाक की तालीम दूँ और ऊंचे बुलंद अखलाक से तुमको मुत्तसिफ करूँ कि तुम ऊंचे अखलाक के हामिल बन जाओ और गंदे इंसान मत बनो, नेक इंसान बनो। लेकिन अगर तुम गंदे ही इंसान रहना चाहते हो तो इसका अंजाम तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मैं तो इसलिए भेजा गया हूँ कि अच्छे अखलाक से तुमको आरास्ता करूँ। बुइस्तु लिउतिम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं ऊंचे अखलाक की तालीम देने के लिए भेजा गया। तो बुजुर्गान दीन, इस किस्म के वाक़यात बुजुर्गान दीन की किताबों में मौजूद हैं, मिलते हैं। एक और वाक़या सुन लें, ये जनाब इनायत साहब बैठे हुए हैं, आजमनगर के आए हुए हैं। ज़रा सी कोई बात हो जाती है तो परेशानी का मतलब ढंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। तो एक शख्स था, बहुत पैसा वाला था, खुशहाल था। तो एक आम इंसान के तरीके से जिंदगी बसर कर रहा था। मुझे पता नहीं उसके दिल में क्या बात आई। तो आया हज़रत महबूब इलाही के बारगाह में और उन्होंने कहा कि मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ, आप मुझे मुरीद कर लीजिए।
تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک مرید ہو جاؤ، ان کو مرید کر دیا۔ تو اب اس مرید نے سوچا کہ جب میرے پیر یہاں نماز پڑھاتے ہیں، اس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی آ کر کے اپنے پیر کی خدا میں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اب روزانہ وہ پیر کی مسجد میں آ کر کے وہ نماز ادا کرتے تھے، مگر عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ وہ اچھا انسان تھا، نیا بیش قیمت جوتا پہنتا تھا، تو جب جوتا اتار کر کے مسجد میں جاتا، نماز پڑھ کے جب لوگ نکل جاتے، پھر وہ بعد میں نکلتا، دیکھتا کہ جوتا غائب ہے، ان کا جوتا غائب۔ انہوں نے پیر سے شکایت نہیں کی کہ یہ پیر بابا میرا جوتا جو ہے غائب ہو گیا، چوری ہو گیا۔ پھر دوسرے وقت نماز میں پہنچا، پھر دوسرا جوتا لے کر کے جو اچھا جوتا تھا، پھر جب نماز سے فارغ ہو کر کے مسجد سے نکل رہا ہے تو انہی کا جوتا چوری ہو رہا ہے۔ رس کے پانچوں وقت کی نماز میں چوری، پھر دوسرے دن بھی چوری، چوری کا سلسلہ شروع ہو گیا، مگر انہی کے جوتے کی چوری ہو رہی ہے۔ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اور کسی کے جوتے یا چپل کی چوری نہیں ہو رہی، انہی کے جوتے یا چپل جوتے کی چوری ہو رہی ہے۔ تو خادموں میں سے کسی نے کہا کہ بیچارہ ایک مرید ہوا ہے، ابھی نیا نیا ہے، آتا ہے پیر کی بات مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، مگر اسی کا جوتا چوری ہو جاتا ہے، عجیب و غریب ماجرا ہے۔ تو حضرت محبوب الہی سے جا کر کے خادموں نے بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہو رہا ہے، کئی دن سے ہو رہا ہے، مگر مرید نے جا کر کے پیر سے اس قسم کی شکایت نہیں کی کہ حضور میں نماز پڑھنے کے لیے تو آتا ہوں، مگر اور کسی کا جوتا نہیں چوری ہوتا، میرے ہی جوتا چوری ہو جاتا ہے۔ یہ مرید نے تو کبھی اس کی شکایت نہیں کی، یہ تو خدام نے یہ بات حضرت محبوب الہی کے سامنے پہ پیش کر دی، رپورٹ دے دی کہ ایسا ایسا واقعہ ہو رہا ہے۔ تب اس کے بعد حضرت محبوب الہی شیخ نظام الدین اولیاء قدس سرہ العزیز اس مرید کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا ایسا واقعہ ہے تمہارے ساتھ کہ تم آتے ہو نماز پڑھنے کے لیے اور تمہارے ہی جوتا چوری ہو جاتا ہے؟ کیوں حاجب صاحب، ہم لوگ تو عجیب و غریب معاملہ سمجھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور ایسا تو ہوتا ہے۔ کہا کہ ایک کام کرو، اب محبوب الہی فرماتے ہیں ایک کام کرو کہ تم مسجد میں جا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرو۔ ذرا سنیے گا غور سے، مسجد میں جا کر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگو، اے پروردگار عالم، میرا جو جوتا چوری کرتا ہے میں نے اس کو معاف کیا، اور میرا جو جوتا چوری کرتا ہے اس کو میں نے معاف کیا، اور آئندہ بھی اگر وہ چوری کرے گا تو اس کو بھی میں نے معاف کیا۔ یہ جا کے مسجد میں دعا مانگو۔ اگر آج کسی ایسے مرید کو کہا جائے کہ بھائی تم مرید جاؤ اس چوری کرنے والے چور کے بارے میں دعا کر دو کہ میں نے اس کو معاف کیا، تو وہ مرید کو بالکل غرہ کے دیکھے گا۔ لیکن صاحب ہم کو جو ہے نا جوتا تو دلوا لے رہے ہیں، اور جوتا چوری کرنے والے ہی کی جناب والا کے ہاتھ میں جناب والا معافی کی دعا ہم سے منگوا رہے ہیں۔ یہ مرید کیونکہ بہت ہی صادق تھا، سچا مرید تھا، جب شیخ کا حکم ہو گیا تو گیا مسجد میں اور اس نے دعا مانگی جیسا کہ شیخ نے بتایا تھا کہ اللہ میرے جوتے جو بھی چور چوری کرتے ہیں میں نے ان کو معاف کیا، اور آئندہ اگر وہ چور میرا جوتا چوری کرے گا تو اس کو بھی میں نے معاف کیا۔ حالانکہ یہ ہم آپ سے نہیں ہو سکتا، ایک تو چوری بھی کر رہا ہے اور پھر چور کے ہاتھ میں جناب معافی کہ ہم جناب والا دعا مانگیں، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ آسان کام نہیں۔ مگر وہ مرید سچا مرید تھا، اس نے پیر کی ہدایت پر عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد اس نے مسجد میں جا کے دعا مانگی۔ اب پھر اذان بھی صاحب مسجد میں پہنچے نماز کے لیے، وہ مرید بھی پھر نیا جوتا لے کر پہنچا، مسجد سے پہلے جوتا اتارا اور مسجد میں داخل ہوا، نماز ادا کی۔ اب جب نماز ادا کر لی سارے لوگ نکل پڑے، اب یہ بعد میں جو نکلنا شروع کیا تو دیکھنا کہ میرا جوتا محفوظ ہے، اب کسی چور نے چوری نہیں کیا۔
میرا جوتا اپنی جگہ محفوظ ہے، اب کوئی چور میرے جوتے کو چوری نہیں کر رہا ہے. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور والا محبوب الہی سے کہ آپ نے ان سے معافی کیوں منگوائی؟ اب ذرا غور کیجیے. فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا، حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں، میں نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ اس چور کی قسمت میں رزق حلال نہیں ہے. اور کیجیے گا، اس چور کی قسمت میں رزق حلال نہیں ہے، اس کی قسمت میں رزق حرام ہے. تو جب اس مرید نے جا کے معاف کر دیا تو اب اگر وہ چوری کرتا ہے تو وہ حلال ہی جو ہوگا اس کے حق میں، اور اس کے حق میں تو جناب رزق حلال ہے نہیں، تو وہ چوری کیسے کرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس پر غور کیجیے گا. میرے بھائی، بزرگوں کی باتوں پر جو مرید عمل کرتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے، لیکن اگر وہاں اپنے نفس کو انہوں نے دخل دے دیا تو پھر بھائی نفس کی پیروی ہوئی، یہ نفس کی پیروی ہوئی، لیکن آپ پیر کی پیروی نہیں کر رہے ہیں. قرآن نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو بندہ خدا کی بارگاہ میں حاضری کے تصور سے لرزہ بر اندام ہو اور اپنے آپ کو خواہش نفسانی سے باز رکھے گا تو اسی کے لیے جنت المأویٰ ہے. نفسانی خواہش سے باز رکھنے کا کام آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. اسی کے لیے ریاضت ہے، مجاہدہ ہے، نفس کشی کرنا پڑتا ہے. حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، غوث پاک ہیں، غوثیت کبریٰ پر فائز ہیں. ایک بوڑھی عورت کو شوق ہوا کہ غوث پاک کی خدمت میں ہم اپنے لڑکے کو رکھ دیں تاکہ ان کی صحبت کیمیا اثر سے میرا لڑکا صحیح انسان بن جائے. تو جا کے حضرت غوث پاک کی خدمت میں اپنے لڑکے کو پیش کر دیا کہ یہ بچہ آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ کے پاس رہے گا، یہ میں آپ کے حوالے کرتی ہوں. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. چنانچہ وہ بچہ لانے لگا. بہت دنوں کے بعد پھر اس بوڑھی عورت کے دل میں بچے کی محبت جو جوش میں آئی تو شوق ہوا کہ جا کے بچے کو دیکھ آوے کہ بچہ کس حال میں. تو اب جب وہ عورت گئی بچے کے پاس تو کیا دیکھتی ہے کہ ادھر حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول فرما رہے ہیں تو مرغ تناول فرما رہے ہیں، اور وہیں پر ان کا لڑکا جو ہے سوکھی روٹی کھا رہا ہے، ایک بوٹی بھی ان کو نہیں مل رہی ہے. تو بظاہر تو آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ جو آپ کا خادم ہے وہ تو سوکھی روٹی چبائے اور آپ مرغ مسلم بتائیں. بظاہر انسان کے دلوں میں اعتراض اور شبہات پیدا ہوں گے، مگر اس بوڑھی عورت کی مامتا جوش میں آئی، اس نے یہ بات پوچھی لی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ تو مرغ تناول فرما رہے ہیں، میرا بیٹا بالکل سوکھی روٹی کھا رہا ہے، تو کیا ایک بوٹی آپ نہیں دے سکتے تھے میرے بیٹے کو؟ اتنے میں حضور غوث پاک کو جلال آ گیا، اور جو مرغ تناول فرمایا تھا آپ نے، ان کی جو ہڈیاں تھیں دسترخوان میں، آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، اے مرغ تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. یعنی جس کو کھایا تھا، جن کی ہڈیاں دسترخوان میں تھیں، اے مرغ تو زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے. فوراً وہ زندہ ہو کر کے بات دینے لگا. تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بوڑھی عورت، جب تمہارا بچہ بھی اس قابل ہوگا تو مرغ کھائے گا، ابھی مرغ کھانے کے قابل نہیں ہوا ہے. تو آج خانقاہ میں آپ لوگ جاتے ہیں تو بڑا عمدہ کھانا کھانے کے چکر میں رہتے ہیں، اور وہیں پر جناب والا آپ لوگوں کی نظر پہنچتی ہے کہ جہاں عمدہ کھانا ملے، اور اگر سوکھی روٹی اور کہیں کا خشکا مل گیا تو آپ وہاں پر اقدامات نہیں کرتے ہیں. یہ آداب خانقاہ کے خلاف ہے اور ایک مرید کے طریقے کے خلاف ہے کہ پیروں کے آستانے پہ جا کر اور وہ اس قسم کا جذبہ اور اس قسم کے خیالات اور اس قسم کا مزاج لے کر کے پہنچے، ایسی طبیعت لے کے پہنچے. جی نہیں، یہ آداب بتائے گئے ہیں.
تو دیکھیے آداب کی بڑی اہمیت ہے. میں گفتگو کروں گا تو بڑی لمبی چیز جائے گی اور آپ لوگ تو سنتے سنتے جناب والا تھک بھی چکے ہیں اور جب گفتگو کا سلسلہ میرا شروع ہوتا ہے تو پھر مجھے بھی پتہ نہیں چلتا کہ رات کتنی گزری. آپ لوگوں کے اصرار پر میں نے چند باتیں اس لیے بیان کر دی کہ آپ ان کو سمجھے رہیے. اب ایک بات اور، میرے سرکار آئے تھے اونچے اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے، انسان کو انسان کامل بنانے کے لیے آئے تھے. تو آج ہمارا ماحول کچھ عجیب سا ہے. اگر ہمارا کوئی دوست ہے یا جس کو ہم بہت چاہتے ہیں تو ہم تو ان کی تعریف کا پل باندھ دیتے ہیں، اور اگر کوئی دشمن ہے تو اس کی برائی کا بھی جناب والا سلسلہ ڈھنڈورا پھرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا مزاج ہے. تو ہم ایک جگہ پہنچے ہوئے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست تھے. میرا معمول تھا کہ میں بعد اثر ان کے یہاں اخبار پڑھنے کی غرض سے جاتا تھا، بیٹھ جاتا تھا. ڈاکٹر صاحب مریضوں کو دیکھتے تھے، جب فرصت ملتی تو پھر گفتگو بات چیت ہوتی. اسی میں ایک انگریز جو بہت دنوں سے ہندوستان میں رہتا تھا وہ بھی پہنچ گیا. تو کچھ ٹوٹی پھوٹی اردو وہ بولنا ان کو آ گیا تھا. کوئی انگریز مگر ہندوستان میں کافی دنوں سے وہ رہا تھا تو کچھ ٹوٹی پھوٹی اردو وہ بول لیتا تھا. تو کچھ لوگ تھے جو آپس میں بات چیت کر رہے تھے تو ایک دوسرے کی بڑی تعریف کر رہے تھے. جب وہ لوگ چلے گئے تو اس انگریز نے ڈاکٹر صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ کے مذہب میں اسلام میں ایسا ہے کہ کسی کی تعریف یقین کے ساتھ کی جائے کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے، یعنی یقین کے ساتھ کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے؟ کیوں؟ کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. حالانکہ وہ دین عیسیٰ کے ماننے والے تو تھے لیکن صحیح معنی میں وہ دین عیسیٰ پر چلنے والے نہیں تھے. لیکن کچھ باتیں جو دین عیسیٰ کی پھر بھی ان کے قوم میں اور ان کے اندر جناب والا عام طور پر معاشرے میں پائی جاتی تھی. کیا کہ ہم لوگوں کو جب کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے، غور کیجیے گا، ہم لوگ جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ نہیں کہتے کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے، چاہے وہ میرا کتنا ہی جگری دوست ہو. ہم لوگ اس کو یقین کے ساتھ نہیں کہتے. ہم لوگ یوں کہتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ آدمی ٹھیک ہے، میرے گمان میں وہ آدمی ٹھیک ہے. تو اپنے خیال اور گمان کے اعتبار سے ہم لوگ بیان کرتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ نہیں بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی ٹھیک ہے. تو یہ بات مجھے اچھی لگی، مجھے اس انگریز کی یہ بات اچھی لگی. تو پھر میں کیونکہ حدیث پڑھاتا تھا اور میرا سبجیکٹ حدیثی کا تھا، تو اتفاق سے مشکات شریف دیکھ رہا تھا، اس میں وہ حدیث مل گئی مجھے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں کسی صحابی نے کسی صحابی کی زوردار تعریف کر دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں آئے، غضبناک ہوئے اور فرمایا برا ہو تیرا، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی. اگر تم کو کسی کی تعریف کرنی ہی ہو اور تم کو مجبوری آ جائے، کسی کی تعریف کرنے کی مجبوری پیش آ جائے، تو تم یوں تعریف کرو کہ ان فلان احسب ان فلانا ہاکذا و ہاکذا، میرا گمان یہ ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے اور ایسا ہے. یہ بات مجھے حدیث رسول میں بھی مل گئی. تو گویا کہ اس انگریز کو جو تعلیم تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے کچھ اثرات باقی تھے اور وہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں بھی پائی گئی. لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ اب مقرر صاحب یہ اناؤنسر صاحب ہیں، جب وہ تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ بس وہ پوری جذب کے ساتھ یقین کے ساتھ کہ فلاں ایسے ہیں تو فلاں ایسے ہیں تو فلاں ایسے ہیں. یہ نہیں کہتے وہ کہ میرے گمان میں وہ اچھے لگتے ہیں یا اچھے ہیں. یہ وہ پورے جذب کے ساتھ یقین کے ساتھ جناب والا وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے. انہوں نے اخلاق کی تعلیم دی، سمجھایا کہ دیکھو
کسی کی بھی تعریف کرنی ہو تو پورے یقین کے ساتھ مت کرنا، بلکہ یہ کہنا کہ میرے خیال میں، میرے گمان میں وہ آدمی ٹھیک ہے، مگر تم لوگ تو اس طریقے سے تعریف کرتے ہو کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ 100% ٹھیک ہے۔ میرے بھائی 100% ٹھیک ہو جائے پر تم نے مہر لگائی تو یہ تمہارا طریقہ غیر اسلامی ہے، اس طریقے سے نہیں، بلکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دے کر امت کو، مگر آج ہمارا معاشرہ اس کے برعکس ہے، بالکل خلاف ہے، کہ جب ہم تعریف کرتے ہیں تو بالکل تعریف کے انتہا کر ڈالتے ہیں، اور جب برائی بیان کرتے ہیں تو وہاں بھی انتہا کر ڈالتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رات تو بڑھتی جائے گی اور ہم کہاں تک بتائیں، لہٰذا اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا کچھ تذکرہ، کچھ ذکر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، کب آئے؟ کہیں کہ ربیع الاول شریف کے 12ویں تاریخ کو۔ تو عام طور پر 12ویں کی شہرت ہے، لیکن اس میں بھی روایتیں مختلف ہیں۔ کسی نے کہا کہ 2 ربیع الاول کو، کسی نے کہا کہ 9 ربیع الاول کو، یہ اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو ربیع الاول شریف میں تو ضرور ہوئی، لیکن 12 ربیع الاول کو یہ بالکل گارنٹی کے ساتھ نہیں ہے، اس میں بھی روایتیں مختلف ہیں۔ البتہ اتنی بات طے ہے کہ آپ دوشنبے کے دن پیدا ہوئے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، پیر کے دن پیدا ہوئے۔ دوشنبہ، جس کو ہم لوگ اپنی بولی میں سوموار بولتے ہیں، وہ دوشنبہ ہے یا پیر کا دن ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت دوشنبے کو ہوئی۔ اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر دوشنبے کو روزہ رکھتا ہوں، یہ میرا عمل کیسا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بہتر ہے کہ اس دن اللہ نے تو مجھے پیدا کیا۔ یعنی یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ چونکہ اس دن میں میری پیدائش ہوئی ہے اور اس دن تم روزہ رکھتے ہو، لہٰذا یہ روزہ تمہارے لیے بہت مبارک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ولادت کی نسبت کا خیال کرتے ہوئے کوئی نیک عمل کیا جائے تو حضور کو پسند ہے۔ وہ روزہ رکھتے تھے دوشنبے کو، تو حضور نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے، مبارک ہے کہ اس دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور کی پیدائش کی یاد منانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت کا مطلب ثمرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اعمال کو قبول فرما لے۔ جی، لیکن یہاں پر ایک اور بات بہت ہی توجہ طلب ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جمعہ کا دن سب سے زیادہ فضیلت والا ہے کہ دوشنبے کا دن ہے؟ جمعہ کے دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، اللہ نے ان کی تخلیق فرمائی۔ جمعہ کا دن، اس دن اللہ تعالیٰ نے ابو البشر کی تخلیق فرمائی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، ان کی تخلیق۔ اور دوشنبے کا دن خیر البشر کی تخلیق ہے۔ تو اب خیر البشر کی تخلیق جب ہے تو اب دوشنبہ زیادہ فضیلت والا ہے کہ جمعہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ دوشنبہ پیر کا دن زیادہ فضیلت والا ہے کہ جمعہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ جمعہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت کے تحت وہ افضل ہے، سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے۔ لیکن دوشنبہ خیر البشر کی ولادت ہے، تو اس دن کو جمعہ پر بھی فوقیت حاصل ہے کہ نہیں؟ بولیے صاحب، پیر کے دن کو جمعہ سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
مگر آپ سے کہا جائے گا کہ نہیں دوشنبے کا دن جو ہے افضل الایام ہے، تو آپ فوراً اعتراض کر بیٹھیں گے کہ نہیں، جمعہ جو ہے افضل الایام ہے، جمعہ سید الایام ہے، اور آپ دوشنبے کو افضل الایام کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس گتھی کو سلجھایا، اس میں علماء کرام کا تو اختلاف ہے جی، علماء کرام کا اختلاف ہے، مگر ایک عشق کی منزل ہے۔ جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہ رسول سے جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے اس کو بھی وہ اہمیت دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دوشنبہ جمعے سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نزدیک دوشنبے کا دن جمعے سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ چنانچہ شعر میں وہ فرماتے ہیں کہ دوشنبہ مصطفیٰ کا، شعر سنیے گا، دوشنبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے۔ دوشنبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم صاحب جمعے کے دن پیدا ہوئے تھے، اس لیے کہ جمعہ آدم سے بہتر ہے۔ سکھانا کیا لحاظ حیثیت ہوئے تحمل کو، یعنی تم غور کر کے دیکھو، ابو البشر کی وجہ سے اگر جمعے کو فضیلت زیادہ ہے تو خیر البشر کی وجہ سے دوشنبے کی فضیلت نہ جانے کتنی بلند ہوگی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے، رسول اعظام میں سے بعض کو بدرجہ بلند فرمایا۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں، تمام مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو بعض کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس بعض کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند فرمایا ہے، تو اب اس سے جس چیز کی بھی نسبت ہوگی اس کی بلندی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کی بلندی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ارے بھائی اب اس پر گفتگو ہوگی تو پھر بہت لمبی کی جائے گی، بس مختصر یہ ہے کہ خیر البشر سے نسبت ہونے کے بنا پر دوشنبے کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، اور ہم اس دوشنبے کو اگر چاہیں تو جیسے ہم جمعے کے دن عبادت میں زیادہ اپنے کو مشغول کر کے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جمعے کے دن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اگر اس وقت میں کسی کی دعا ہو گئی تو وہ رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہے۔ یہ تو جمعے کی فضیلت کا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی جمعے کے دن میں ہے کہ اس وقت میں اگر کسی کی دعا شامل ہو گئی، یعنی اس وقت میں دعا ہو گئی تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کہ دوشنبے کے دن میں بھی ایک وقت ایسا ہوگا جی کہ اس وقت میں جناب والا دعا جو ہے رد نہیں ہوگی۔ اب یہ بتائیے کہ وہ کون سا وقت ہوگا؟ تو جمعے کے سلسلے میں تو اختلاف ہے، اس وقت کو تو شریعت نے واضح نہیں کیا کہ وقت کون سا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس لیے اس کو مبہم رکھا گیا تاکہ تم پورے جمعے کی قدر کرو اور پورے جمعے کا احترام کرو اور دعا اس میں مانگتے رہو، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت سے تمہاری دعا کو تعلق ہو جائے اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ تو ایسے ہی دوشنبے کے دن بھی تم اس کا احترام کرو، اس کا لحاظ کرو، اور اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ اس تعلق سے تمہاری دعا اس وقت سے ٹکرا جائے۔ اب آئیے، کچھ علماء نے فرمایا کہ جمعہ کے دن حضرت آدم جو پیدا کیے گئے تو وہ کون سا وقت تھا؟ کہا کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا، لہذا جمعے کے دن اس وقت کی تو بہت زیادہ خیال میں رکھو گے، ضائع ہونے مت دینا، اور عصر سے لے کر کے مغرب تک اور کسی سے بات چیت نہیں، کسی سے گفتگو نہیں، مگر یہی وقت خطرناک ہوتا ہے، لوگ زیادہ تر اسی وقت میں بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت کی بڑی قیمت ہے۔ تو اس وقت میں آج کو چاہیے کہ دعا مانگتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ ایسے ہی حضور سرور کائنات کی ولادت صبح صادق ہوئی، یہ بھی متعین ہے، تو لہٰذا اگر دوشنبے کی صبح کو بھی اگر ہم دعا میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی باعث برکت ہے اور بہت ہی ہمارے لیے خوش نصیبی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اسی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں یہ محفل ہے، آپ کی ولادت مبارکہ اس ماہ مبارک میں ہوئی ہے،
اور آپ کھڑے ہو کر کے ان کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانۂ عقیدت پیش کرائیں. اچھا کرسی جھکے تسلیم احمد کے لیے کھڑے ہو مومنوں تعظیم. ضرور پڑے گی.